ایک نئی لڑکی مریم آرگنائزیشن میں شامل ہوئی۔ آرگنائزیشن کی پرانی ممبر سارہ کو مریم کے بارے میں کچھ منفی باتوں کا علم ہوا اور اس نے ان باتوں کا ذکر کچھ پرانے ساتھیوں کے سامنے کر دیا۔ مریم کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا اور وہ شرم کے باعث نئی ساتھیوں سے دور سی ہو گئی۔ ذرا سوچئے کہ یہاں کون سی وہ ناپسندیدہ رویے تھے جس کی وجہ سے آرگنائزیشن کو یہ نقصان اٹھانا پڑا اور ساتھیوں میں دوری بھی ہوئی۔ غیبت، چغل خوری، دل آزاری، بدزنی اور شاید کئی اور بھی ہوں۔ پیاری ساتھیوں، خرم مراد صاحب کی کتاب کارکنوں کے باہمی تعلقات کا مطالعہ جاری ہے اور ہمارا آج کا موضوع ہے منہیات یعنی نامطلوب رویے۔ کوئی بھی تحریک، آرگنائزیشن یا رشتے صرف نیت سے نہیں چلتے بلکہ یہ رویوں سے بنتے ہیں اور رویوں ہی سے ٹوٹتے بھی ہیں۔ اسلام ہمیں صرف اچھا بننے کا نہیں کہتا ہے بلکہ دوسروں کو تکلیف نہ دینے کا واضح راستہ بھی دکھاتا ہے۔ انہی ہدایات کو منہیات کہا جاتا ہے، یعنی وہ کام جن سے ہر حال میں رک جانے کا حکم ہے۔ سب سے خطرناک خرابی کسی کے حق میں ہاتھ ڈالنا ہے، چاہے وہ کسی کا مال ہو، عزت ہو، وقت ہو، اختیار ہو۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اس کی یہ تمام چیزیں محفوظ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیا کہ قیامت کے دن اصل مفلس وہ ہوگا جس کے پاس عبادات تو ہوں گی مگر اس کے پاس لوگوں کے حقوق ماننے کا بوجھ بھی ہوگا۔ کسی مسلمان کی جان، مال یا عزت کو نقصان پہنچانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ اپنی زبان اور ہاتھ سے دیے گئے دونوں زخم بہت گہرے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اعلان کیا کہ ایک مسلمان کی جان، مال، عزت اور آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ طعنے، طنز، سخت لہجہ اور برے القاب تعلقات کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ مومن کی پہچان نرم زبان ہے، تیز جملے نہیں۔ جس کی زبان جتنی نرم اور شیریں ہوگی اس کا کردار اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اگر بات سچ بھی ہو تو یہ غیبت کہلائے گی اور اگر جھوٹ ہو تو یہ بہتان ہوگا، اور یہ دونوں ہی بدترین گناہ ہیں۔ ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان تک کسی بات کو توڑ موڑ کر پہنچانا چغل خوری ہے۔ یہ بھی ایک سخت گناہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کسی کے گناہ یا کمزوری کو اس کے منہ پر یا لوگوں کے سامنے اچھالنا کسی کا دل توڑنے کے مترادف ہے، اور اسلام ہمیں دوسروں کو شرمندہ کرنے کا نہیں بلکہ ان کے نقص چھپانے کی تعلیم دیتا ہے۔ کسی کی خامیاں ڈھونڈنا نہ ہی اصلاح ہے نہ ہی تقوی، بلکہ یہ دلوں میں بدظنی پیدا کرتا ہے جس سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص دوسروں کے پردے چاک کرتا ہے اللہ اس کے پردے کھول دیتا ہے۔ ایسا مذاق جسے کسی کی عزت داؤ پہ لگ جائے وہ مذاق نہیں بلکہ ظلم ہے۔ کسی کی شکل، لہجے، کمزوری یا انداز پر ہنسنا اصل میں خود اس انسان کے اپنے اندر موجود تکبر کو ظاہر کرتا ہے۔ تقریباً ہر گناہ کی جڑ یہی ہے، انسان خود کو بہتر اور دوسروں کو کمتر سمجھنا شروع کر دے، جبکہ اللہ کی نظر میں عزت کا معیار حقارت نہیں صرف تقوی ہے۔ بغیر کسی ثبوت کے دوسروں کے بارے میں خیال باندھ لینا آپس کے تعلقات کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نیتوں پر فیصلہ نہ کریں بلکہ اگر دل میں کوئی شک آ جائے تو اس کی بات کو چھپا کر نہ رکھیں اور اپنے دل کو صاف کر لیں۔ کسی بے گناہ انسان پر جھوٹا الزام لگانا کھلی خیانت اور عظیم بہتان ہے۔ اس گناہ کے ہو جانے کے بعد محبت کے پروان چڑھنے کا بچا کچا امکان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کسی انسان کو جسمانی یا ذہنی تکلیف دینا اور ایذا پہنچانا ایمان کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مومن کو نقصان پہنچائے تو اللہ اس کا بدلہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ ایسی بات زبان سے نکالنا جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے، اگرچہ وہ مذاق میں ہی کیوں نہ کہی گئی ہو، بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دل آزاری باتوں کے علاوہ رویوں سے بھی ہو سکتی ہے۔ جو اپنے مومن بھائی کا دل توڑتا ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل توڑتا ہے۔ ایک مومن اپنے بھائی کو نہ دھوکہ دیتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، نہ اس سے کسی قسم کی غلط بیانی سے کام لیتا ہے۔ ان سب اعمال سے آپس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے جس سے آخرکار آپس کی محبت اور الفت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو الگ الگ نعمتیں دی ہیں۔ ان نعمتوں کو دیکھ کر کسی سے حسد کرنا ایک ایسی آگ ہے جو دوسروں کی نہیں بلکہ خود اپنی نیکیوں کو جلا دیتی ہے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد دین کو مونڈ دیتا ہے۔ اگر ہم ان منہیات سے رک جائیں تو رشتے خود بخود مضبوط ہو جائیں گے۔ اسلام ہمیں فرشتے نہیں، انسان بن کر جینے کا طریقہ سکھاتا ہے، ایسے انسان جو دوسروں کے لیے بوجھ نہیں بلکہ سہارا بنے۔ سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح